نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 ترجمہ اور تجوید کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ قل، قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، کل نہیں پڑھنا۔ قاف کو آپ موٹا پڑھیں گے تو قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اگر آپ نے کل پڑھ دیا تو اس کا معنی ہوگا کھا، تو کھانے کا معنی بن جاتا ہے۔ تو صحیح طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ قل، قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، پیش کو معروف پڑھنا ہے، یعنی پیش کی ادائیگی میں ہون گول ہوتے ہیں۔ قل من کان، قل کہہ دیجئے، من کان جو ہے عدوا دشمن، من کان، یہاں جو ہے نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کاف ہے، تو یہاں غنہ اخفاء کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پھر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے، اور نون کی زبر کو نہیں کھینچنا۔ زبر زیر پیش کو آپ نے کسی جگہ بھی نہیں کھینچنا، نہ کھینچنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، اور نہ مجھول پڑھنا ہے۔ 3 باتیں جو ہے اس کا اختیار کرنا ہے زبر زیر پیش میں۔ ہاں، جہاں حروف مد آ جاتے ہیں، جس طرح الف سے پہلے زبر ہو تو آپ نے کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو آپ نے کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو آپ نے کھینچنا ہے ایک الف کے مقدار کے برابر۔ عدوا دشمن، لجبریل، جبریل کا، یہاں عدوا نہیں پڑھنا، عدول پڑھیں گے تو پھر عین حمزہ سے چینج ہو جائے گا، عدو نہیں پڑھنا، عدو، عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے۔ عدوا لجبریل، دال کی پیش کو معروف ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر آپ نے ادغام کرنا ہے۔ اور با میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے، کیونکہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ لجبریل، جب نہیں پڑھنا، جب، یعنی با کو آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے۔ عدوا لجبریل، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، تو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے۔ عدوا لجبریل، یہاں کیوں کھینچنا ہے؟ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے اس زیر کو کھینچنا ہے، ورنہ زبر زیر پیش کو آپ نے نہیں کھینچنا۔ جہاں جہاں حروف مد آئیں گے تو آپ نے وہاں پھر حرکات کو اس وقت کھینچنا ہے، اور وہ حروف مدہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد میں آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کرنا ہے، الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، یعنی جہاں کھڑی حرکات آئیں گی اور حروف مد آئیں گے تو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ کھڑی حرکات جو ہے یہ حروف مدہ کا قائم مقام ہے۔ الٹا پیش جو ہے یہ واو مدہ کی آواز دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، نزلہ، اتارا اس نے، نزلہ، یعنی یہاں نزلہ نہیں پڑھنا، زا کو ذال سے چینج نہیں کرنا، نزلہ، الٹا پیش کو کھینچنا ہے آپ نے۔ علا نہیں پڑھنا، علا اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر عین حمزہ سے چینج ہو جائے گا، علا نہیں پڑھنا بلکہ علا پڑھنا ہے، علا، اور کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر، اس نے اتارا آپ کے دل پر، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کلام اللہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بذریعہ وحی جو ہے اللہ کے حکم سے لے کر آتے تھے، تو یہاں جو ہے نا وہ مراد ہے۔ فَإِنَّهُ، بس بے شک وہ، نزلہ، اتارا اس نے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْن نہیں پڑھنا، ذال پڑھنا ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے کے ساتھ آپ نے لگانی ہے، یعنی ثنایا علیہ، یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانت، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔
ان کے اندرونی کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگانی ہے. بِإِذْ پڑھنا ہے ذیل، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْ نہیں پڑھنا. یعنی جو سیٹی کی آواز ہوتی ہے وہ صرف زا میں ہے، ذال میں نہیں ہے. سیٹی کی آواز صاد زا سین 3 حروف ہیں جن میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، باقی کسی حرف میں آپ نے سیٹی کی آواز نہیں پیدا کرنی. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. اور قلب کا نہیں پڑھنا، قلب کا. آپ جو ہے نا ذرا سا جو ہے ادائیگی میں جو ہے نا اس پہ کوتاہی کریں گے تو معنی جو ہے کچھ اور بن جاتا ہے. قلبی کا قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، قلب جو ہے دل کو کہتے ہیں. اور قلب کا اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا معنی کتا ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ پھر معنی جو ہے نا بہت ہی خطرناک بن جاتا ہے اگر آپ نے یہاں قلب کا پڑھ لیا. کہ قل کہہ دیجیے من کانا جو ہے عدو دشمن لجبریل، واسطے جبریل کے، فإنہ بس بے شک وہ نزل اتارا اس نے علی قلب کا آپ کے کتے پر. نعوذ باللہ یعنی معنی جو ہے کتنا یعنی خطرناک بن جاتا ہے، کفری معنی بنتا ہے. تو استغفر اللہ. تو اس سے جو ہے نا آپ نے بچنا ہے. علی قلب کا، قلب کا نہیں پڑھنا. بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں لفظ اللہ کلام سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کلام سے پہلے زیر ہو تو پھر باریک پڑھتے ہیں، یعنی موٹا نہیں پڑھتے ہیں. بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا، صاد کو آپ نے جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے. اور یہاں بھی کلمہ نہیں پڑھنا، قلمہ قاف کو موٹا پڑھنا ہے. آپ نے خیال کرنا ہے صاد کو سین سے تبدیل نہیں کرنا اور قاف کو کاف سے تبدیل نہیں کرنا. مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے، ایسا پیغام ہے جو تصدیق کرنے والا ہے. بین یدیہ، جو اس سے آگے ہے. مصدقا لما، یہاں الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے. پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے اور دال کی زیر کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے. اگر آپ نے کھینچ لیا تو پھر یہاں یا مدہ پیدا ہو جائے گی. مصدقا لما بین، بین نہیں پڑھنا، بین غلط ہے. بین جہاں جہاں بھی حروف لین آئیں گے تو آپ نے ان کو معروف پڑھنا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے. یا لین کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. مجہول آپ نے نہیں پڑھنا، بین نہیں پڑھنا. بین جو ہے نا یہ مجہول آواز نکال کر جو ہے نا یہ غلط ہو جاتا ہے. بین پڑھنا ہے آپ نے. یدیہ، یدیہ نہیں پڑھنا، یہاں بھی یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائلین کو مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. یدیہ پڑھنا ہے. وہدن، اور ہدایت ہے. وہ بشرا، اور خوشخبری ہے. ہاں کی آواز گلے کے آخر سے ہے. واؤ کی ادائیگی میں آپ نے ناتمام ہونٹ گول کرنے ہیں. واؤ اور پیش دونوں میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. تو پیش میں ہونٹ گول ہوں گے تب پیش معروف ادا ہوتی ہے، ورنہ مجہول ہو جاتی ہے. اور 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. وَهُدًى وَبُشْرًى، شین کو پست آواز کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے. شین کو آپ نے سخت ادا نہیں کرنا. زبان کے درمیان تعلق کے ساتھ لگتا ہے شین کی ادائیگی میں، تو شین کو آپ نے پست آواز کے ساتھ اس طرح کے منہ کے اندر اس کی آواز پھیل جائے. شین شین. وَبُشْرًى وَهُدًى وَبُشْرًى، تو پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو آپ نے کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر. وہدن، اور ہدایت ہے. وہ بشرا، اور خوشخبری ہے. للمؤمنین، واسطے مومنوں کے. یہاں جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے کہ للمؤمنین نہیں پڑھنا. مومنین آپ نے پڑھ لیا تو یہاں پھر وہ مدہ بن جائے گا. تو یہاں حمزہ ساکن ہے اور حمزہ جو ہے اس کی مستقل کوئی شکل نہیں ہے. حمزہ جو ہے یہ کبھی واو کے اوپر، کبھی یا کے اوپر آتا ہے، کبھی حمزہ یعنی کبھی الف کے اوپر آتا ہے. تو حمزہ کی مستقل جو ہے اس طرح شکل نہیں، لیکن عام طور پہ ویسے عین کی شکل اس طرح جو ہے بنا کر لکھا جاتا ہے، یا الف کی شکل میں جو ہے. للمؤمنین، یہاں حمزہ ساکن کی وجہ سے حمزہ ساکن میں جھٹکا ہوگا. للمؤمنین پڑھنا ہے. اور یہاں یا مد ہے، جہاں نون ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے. من کانا، نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کاف ہے، یہاں غنہ اخفاء کے ساتھ ہوگا. من کانا. اور الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، زبر کو آپ نے کھینچنا ہے.
نون کے زبر کو آپ نے نہیں کھینچنا. من کان عدوا للہ، من کان جو ہے عدوا دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا، ورسولہ اور پیغمبروں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا. عدوا یہاں جو ہے دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سلام آ گیا، تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے آپ نے ادغام کرنا ہے، اور پیش کو آپ نے معروف پڑھنا ہے اور عین پڑھنا ہے، ادو نہیں پڑھنا. ادو جو ہے غلط ہے، عین کو آپ نے صحیح ادا کرنا ہے، عین کو حمزہ سے تبدیل نہیں کرنا. عدو للہ، عدو للہ. اور یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ واؤ جب آپ پڑھتے ہیں تو واؤ کی ادائیگی میں اوپر والے دانت آپ نے استعمال نہیں کرنے نیچے ہونٹ کے ساتھ. جس طرح عام طور پہ پڑھتے ہیں تو واؤ کا اصل مخرج جو ہے دونوں ہونٹ ناتمام گول کرنا ہے، ہونٹ گول کرنے سے ادا ہوگا عدو للہ. واؤ کی ادائیگی میں اپنے ہونٹ گول کریں گے، اور پھر اس کے بعد ادغام ہوگا بلا غنہ، یعنی بغیر غنہ کے ادغام ہوگا دو زبر کی تنوین کا لام ہے، عدو للہ. اور لام کو پھر لام کے ساتھ ملانا ہے، اور شد کو جو ہے نا خوب جماؤں کے ساتھ اپنے ادا کرنا ہے. جہاں جہاں مشدد حرف ہے اس کو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے، ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا. عدو للہ. وملائکتہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کا قائم مقام ہے، تو کھڑا زبر کے بعد حمزہ ہے اسی کلمے میں، اس کو مد واجب کہتے ہیں، مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں. اس کو آپ نے 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. وملائکتہ کھڑی زیر یا مدہ کی قائم مقام ہے، تو 1 الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. ورسولہ دونوں جگہ جو ہے پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، یعنی پیش کی ادائیگی میں آپ نے ہونٹ گول کرنا ہے تاکہ پیش معروف ادا ہو، مجہول نہ ہو جائے. اور کھڑی زیر کو 1 الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے. ورسولہ اور را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. وجبریل با میں آپ نے جو ہے نا قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. اور یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس زیر کو آپ نے 1 الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے. وجبریل لام کی زبر کو نہیں کھینچنا. ومیکال یہاں بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو 1 الف کی مقدار کے برابر ہم نے کھینچنا ہے. فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدوا دشمن ہے للکافرین واسطے کافروں کے. تو یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے 1 الف کے مقدار کے برابر. اور لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کلام موٹا پڑا جاتا ہے. تو یہاں لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کلام خوب موٹا کر کے اور منہ بھر کر پڑھیں گے. فإن اللہ خوب پر کر کے پڑھنا ہے. عدو للکافرین یہاں بھی آپ نے خیال کرنا کہ عدو نہ ہو جائے، عین کو حمزہ سے تبدیل نہیں کرنا. اور 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے ادغام ہوگا. اور اس کے بعد پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے اور وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا. عدو للکافرین. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 ترجمہ اور تجوید کے متعلق بات ہوئی. تو جہاں جہاں حروف آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت موٹے حروف کا جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے، اور باقی بھی ہر حرف کو جو ہے نا اپنے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر ابھی تک حرف صحیح نہیں ہوا تو اس کی پریکٹس جو ہے مزید زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ حروف صحیح ہو جائیں. تو جس طرح آپ نے یہاں جو ہے نا دیکھا کہ قل کا معنی جو ہے نا اور ہے، اور کل اگر چھوٹے کاف کے ساتھ بریک کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو معنی اور ہے. اس طرح قلبی کا اور معنی ہے، قلبی کا اور معنی ہے، اور معنی بھی بڑا خطرناک بنتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والے ہیں. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. والسلام.